جب بھی بات محبت کی آئے، جب بھی بات کربلا والوں کی آئے تو آپ خاموش نہ رہا کریں، بلکہ آپ اپنے ہونے کا احساس بتا دیا کریں کہ ہم ہیں، ہم واقعی میں کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، اور کربلا کے جانثاروں پر اپنا جان نثار کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا کی سرزمین پر صرف نوجوانوں نے نہیں بلکہ شیرخوار بچوں نے بھی اپنی قربانی پیش فرمائی۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ دولت کی ضرورت تھی؟ نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہم تک اور آپ تک صحیح دین مصطفیٰ پہنچ سکے، اس لیے کربلا کی سرزمین پر امام علی پاک نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، اپنے اولادوں کو قربان کر دیا، اور بتا دیا کہ اے لوگوں جب وقت آئے دین پر تو اپنے آپ کو بھی قربانی پیش کر دینا، اپنے اولاد کو بھی قربان کر کے دین کو بچا لینا، دین پر ضرب نہ آنے دینا۔ یہی کام میرے امام نے کربلا کی سرزمین پر کیا ہے۔ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کو اور آپ کو چاہیے جب ان کا بیان ہو، جب ان کی بات کی جائے تو ہم خاموش نہ رہیں۔ آئیے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا حسین، یا حسین۔ اب دیکھتے ہیں آپ منبر شریف پر دو شعراء موجود ہیں جن کو آپ نے اپنے اشتہار میں ایک اچھی جگہ دی ہے۔ میری مراد بلبل باغ مدینہ شاہکار ترنم قاری یوسف صاحب قبلہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے کونے کونے میں اپنے آواز کے جادو کو بکھیرنے والی شخصیت بلبل باغ مدینہ شاہکار ترنم سید علی فیضی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر آپ نے اپنے بیداری کو سلامت رکھا، اپنے آپ کو ثابت کیا ہم بیدار ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن ابھی انہی شعراء کو آپ کے روبرو پیش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں میں ایک مصرع پڑھوں کہ آپ سننے کے ارادے میں ہیں، آپ کتنا بیدار ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا ساتھ۔ ابو نہیں بولے کب بولو گے بھائی؟ کیا کچھ آپ نے کھا رکھا ہے؟ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا عسکر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا عسکر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا عسکر۔ قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا عسکر، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا عسکر۔ غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید، غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج یزید، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا عسکر، انہی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا عسکر۔ اب بات جب امام علی پاک کے صاحبزادوں کی ہے، آپ آئیے اور آپ سماعت فرما لیں۔ عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، بالخصوص میں اسد العلماء علامہ مولانا عمر صاحب قبلہ کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے، ان علماء کے قدموں کو چومتے ہوئے میں مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں کہ عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، کم دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا۔ عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، کم دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا۔ جا کسی بزرگ کے صحبت کا فیض حاصل کر، جا کسی بزرگ کے صحبت کا فیض حاصل کر، علی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتا، علی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتا، عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، کم دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا۔ کسی کی عقل میں آتی نہیں علی کی نیند، کسی کے عقل میں آتی نہیں علی کی نیند، کسی کو غار کا منظر سمجھ نہیں آتا، کسی کو غار کا منظر سمجھ نہیں آتا۔ اب میں جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ دیکھیں۔ بڑے تو خیر بڑے ہیں، بڑوں کا کیا کہنے، بڑے تو خیر بڑے ہیں، بڑوں کا کیا کہنے، نبی کے آل کا عسکر سمجھ نہیں آتا، نبی کے آل کا عسکر سمجھ نہیں آتا۔ میں اتنا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں منبر شریف پر ہندوستان کا وہ آواز جس کو لوگ سننے کے لیے سال ہا سال انتظار کیا کرتے ہیں۔ میری مراد بلبل باغ مدینہ شاہکار ترنم سید علی فیضی صاحب قبلہ ہے، جو الحمدللہ ترنم کے سینے پر چڑھ کر کے سننے ان سے محبت کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن مصرع پڑھتا ہوا کہ تماشا اتنا تو کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، تماشا اتنا تو کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا،
کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور کبھی تو غوث الورا کے در سے۔ اب مطلب کی بات جو یوسف صاحب نے پڑھا ہے، میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کبھی تو غوث الورا کے در سے اور کبھی تو خواجہ پیا کے گھر سے، کبھی تو غوث الورا کے در سے کبھی تو خواجہ پیا کے گھر سے، نکل ہی جاتا ہے کام اپنا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نکل ہی جاتا ہے کام اپنا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تماشا اتنا تو کر گزرنا نبی کا دیوانہ ہوتے ورنہ، کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنے خطیب جیشان فصیح اللسان خطیب الہند میدان خطابت کے شہسوار بزم سنیت کے علمبردار شمس الخطبہ استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد کلیم مشاہدی بلرام پوری صاحب قبلہ کے بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضور والا آئے اس سے خطابت پر تشریف لا کر کے ہمارے قلوب کو منور کریں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ کام نہیں، زبان اللہ زبان لوگ پڑھتے رہے بلواتے رہے لیکن آج جاتے رہے۔ دیکھو میں کیا شعر پڑھتا ہوں، اب بتاؤ کہ آپ سننا چاہتے ہیں؟ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے، ہر کوئی بولے، سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، اور گھر کا گھر دین پر جو لٹائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، گھر کا گھر دین پر جو لٹائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ گر صدا کوئی سائل لگا دے، گر صدا کوئی سائل لگا دے اپنے آگے کا کھانا کھلا دے، گر صدا کوئی سائل لگا دے اپنے آگے کا کھانا کھلا دے، گھر سے خالی سوالی نہ جائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، گھر سے خالی سوالی نہ جائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا۔ اب آئیے خطیب جیشان کا آپ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علامہ کلیم مشاہدی صاحب قبلہ، علامہ کلیم مشاہدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شراب عشق نبی ساقیہ پلا دے آپ، شراب عشق نبی ساقیہ پلا دے آپ، حیات روح کی رنگی سبق پڑھا دے آپ۔ نہیں ہے فکر انہیں رفعت و بلندی کی، نہیں ہے فکر انہیں رفعت و بلندی کی، یہ قوم سوئی ہوئی ہے ذرا جگا دے آپ، یہ قوم سوئی ہوئی ہے ذرا جگا دے آپ۔ خطیب جیشان حضرت علامہ مولانا کلیم مشاہدی بلرام پوری صاحب کے بلا